بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک تمہارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اسی مناسبت سے سیرت کا مطالعہ ہمارے لیے ایک ضروری امر بن جاتا ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ بھی الحمدللہ شروع ہو رہا ہے۔ اس مہینے میں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی ہے، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی ہے۔ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ عام طور پر دیگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ کیا جاتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ گزشتہ سال میں نے کچھ کتابوں کا ذکر کیا تھا، سیرت پر کچھ کتابوں کا تعارف، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ مختصر سا تذکرہ تھا یا اشارہ تھا۔ تو اس دفعہ بھی کچھ کتابوں کی طرف اشارہ کرنا مقصد ہے، بس یہ ہے کہ پتہ لگ جائے کہ کون کون سی کتابیں ہیں جو ہمیں پڑھنی چاہیے۔ سیرت کے اوپر مختلف جہاد سے کام کیا گیا ہے۔ سیرت محسن انسانیت یہ ہمارے دور کے یوں سمجھ لیں کہ ان شخصیات میں سے ہیں کہ جن کی ہم نے قدر نہیں کی۔ حضرت مولانا ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک انگلش کتاب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے انجینئر منور علی قریشی صاحب نے، سیرت محسن انسانیت۔ یہ بہت مختصر اور بہت جامع ہے، تقریباً 300 صفحات پر مشتمل ہے، اور بہت ہی شاندار جامع کتاب ہے، اور اس کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ یہ بھی آپ اگر اس کو چاہیں تو 2 سے 3 دن میں بآسانی اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ حضرت مولانا ڈاکٹر حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ محقق عالم تھے، یعنی کہ تحقیق ان کا مزاج تھا، اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے نسخے بھی دریافت فرمائے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اور یعنی اس دور کے بہت سے نایاب نسخے اور ایسی چیزیں جو ہمارے لیے بہت ایسے کام کیے ہیں جن کے لیے بہت زیادہ تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور پھر یہ یہاں سے چلے گئے تھے فرانس، اور وہاں پر بہت سے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام بھی قبول کیا۔ مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے کہ ہر دوسرے تیسرے دن شاید ایک آدھ بندہ یا بندی اسلام قبول کرتی تھی ان کے ہاتھ پر۔ اور یہ کتاب آپ کو مل جائے گی، کتاب سرائے ایک ادارہ ہے لاہور میں، وہاں سے کتاب آپ کو مل جائے گی۔ صفحہ بہت اچھا لگایا ہے ماشاءاللہ۔ اس کے بعد ہے مختصر سیرت نبی۔ سیرت ابن ہشام جو ہے وہ ابن اسحاق کی سیرت کا بیٹر ورژن آپ کہہ سکتے ہیں۔ عبد الملک بن ہشام ابن ہشام کے نام سے جانے جاتے ہیں، 218 ہجری کے یہ ہیں۔ ان کی کتاب سیرت ابن ہشام ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو سیرت ابن ہشام کو حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، جن کا بھی طرف سے پہلے انتقال ہوا ہے، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب انڈیا میں ایک جانی مانی شخصیت ہیں، اور مختلف اور متفرق علوم و فنون پر حضرت کا قلم چلا ہے، اور بہت ہی شاندار چلا ہے، اور بڑا اچھا ہے، اور بڑے ہی بہتر اور سہل انداز میں چیزوں کو سمجھا دیتے ہیں۔ تو حضرت نے اس کتاب کا ترجمہ کیا، اور ارادہ یہ تھا کہ اس کتاب کو داخل نصاب ہو، کیونکہ درس نظامی کے اندر ہمارے یہاں سیرت کی ایسی کتاب نہیں ہے جو کچھ نہ کچھ اس کے اندر تفصیل ہو۔ تاریخ اسلام پڑھا دی جاتی ہے، بہت مختصر ہے اور وہ بچوں کے لیے ہے، تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسی کتابیں ہونی چاہیے تھی کہ جو کافی حد تک سیرت سے طالب علم کو آشنا کر دیں۔ تو اسی سوچ و فکر کا یہ نتیجہ ہے کہ خالد سیف اللہ رحمانی صاحب رحمہ اللہ نے سیرت ابن ہشام کا انتخاب فرمایا، اور اس کا ترجمہ اور تلخیص لکھی، اور اس کو پھر شائع کیا۔ اس کے اندر بھی صفحہ انہوں نے وائٹ اور انڈونیشین پیپر ہے، اچھا پیپر لگایا ہے۔ سیرت طیبہ یہ حضرت مولانا الطاف الرحمن عباسی صاحب حفظہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ انہوں نے دروس سیرت ان کے ہیں، اس کو جمع کیا گیا ہے، اور اس کو کتاب کی شکل میں مرتب کیا گیا ہے، اور خود مولانا الطاف الرحمن عباسی صاحب نے نقشے بھی اس کے اندر ایڈ کیے اور تصاویر ایڈ کی، تو جس سے کتاب کا حسن اور لطف دونوں بڑھ گئے۔ کتاب کا صفحہ انتہائی شاندار اور بہت جاندار آرٹ پیپر کتاب کا صفحہ رکھا ہے۔ مجھے تو یہ کتاب ہمارے استاد محترم مولانا سید سلیمان احمد صاحب حفظہ اللہ نے دی تھی ہدیۃً۔ میں آپ کو یہ اس کا صفحہ پیش کر رہا ہوں کہ کلرفل رکھا ہے، صفحہ ہے آرٹ پیپر، بہت شاندار ہے، بہت جاندار ہے، بہت ہی شاندار، 90 دروس پر مشتمل ہے یہ سیرت طیبہ۔ آپ روزانہ 3 درس پڑھ لیں تو ایک مہینے میں یہ پوری کتاب مکمل بھی ہو جائے گی، اور چیزیں آپ کو سمجھ میں بھی آ جائیں گی۔ بہت ہی اچھی ہے، بہت شاندار ہے۔ سیرت سے مولانا الطاف الرحمن عباسی صاحب کا کافی لگاؤ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ کتاب بہت ہی اچھے انداز میں، مرتب انداز میں آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد ایک کتاب ہے دروس سیرت، مولانا مفتی عبید صاحب جامع الرشید کے استاد ہیں۔ جیسے کہ نام سے واضح ہے کہ سیرت سے ہمیں کیا دروس ملتے ہیں، کیا اسباق ملتے ہیں، اس کے اوپر اس کتاب میں زیادہ فوکس کیا گیا ہے۔ شروع میں کچھ کتابوں کا مختصر سا تذکرہ بھی انہوں نے کیا ہے، فقہ سیرت پہ بھی کچھ بات کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے سیرت کے واقعات اور ان کی حکمتیں اور وجوہات کے اوپر کافی بات کی ہے، جو کہ واقعی پڑھنے کی چیز ہے۔ حوالوں کے ساتھ بات کی ہے، حاشیے میں انہوں نے حوالے وغیرہ بھی ذکر کیے ہیں۔ یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے، ایک تو بہت مختصر ہے،
200 صفحات ہیں، تو اس کو ایک نشست میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ اس میں ہمیں اسباق کے اوپر زیادہ زور دیا گیا ہے نا، تو اس میں ہم تھوڑا تھوڑا پڑھیں اور اس کو عمل کرتے جائیں. یعنی مثال کے طور پر اب جیسے ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، تو ہم یہ کوشش کریں کہ اس کتاب کو 12 دنوں میں ختم کریں، ٹھیک ہے، مکمل کر لیں، اور تھوڑا تھوڑا پڑھتے جائیں، اس کو سمجھیں، اس پہ پورا عمل کرنے کی اپنی کوشش کریں، سعی کریں، تو انشاءاللہ یہ کتاب بہت فائدہ مند ثابت ہوگی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے مولانا مفتی ویس صاحب کہ انہوں نے ایک اچھی کوشش کی ہے اور بڑے اچھے انداز میں کتاب کو مرتب کیا ہے. شروع میں کچھ جو ضروری معلومات جو دینی چاہیے وہ بھی دی ہیں، تو یہ مجھے کافی اچھا لگا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں. اشتیاق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے سیرت النبی قدم بقدم، جس کا میں نے گزشتہ سال ذکر کیا تھا. وہ مفصل ہے، 2 جلدوں میں ہے اور بہت اچھی بہت مزیدار کتاب ہے. اس کو پڑھیں تو آپ کو چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا. حضرت کا ویسے بھی اشتیاق احمد صاحب کا قلم تھا اس طرح. تو بچوں کے لیے مختصر اور ایمان افروز واقعات کو جمع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں قدم بقدم کے نام سے. اس میں رنگین انہوں نے صفحہ لگایا ہے. بچوں کا کتاب گھر سے مل جائے گا. صفحہ اچھا ہے، درمیانہ ہے، اور اس طرح سے رنگین رکھا ہے تاکہ بچوں کے لیے تھوڑا سا اٹریکٹیو سا ہو جائے. اس کے بعد ایک کتاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محترمہ اہلیہ ظریف احمد تھانوی صاحب کی کتاب ہے. مختصر ہے، جامع ہے. اس کتاب میں اچھی بات یہ ہے کہ ایک تو یہ کافی حد تک جامع ہے، یعنی کہ بہت سی چیزیں اس میں آ گئی ہیں اور مختصر بہت ہے، تو بہت آسانی سے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اور کتاب کا انداز بہت آسان ہے، بہت ہی آسان تحریر ہے. ماشاء اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، جزا اللہ تعالیٰ. پیغمبر اعظم و آخر، یہ کتاب ڈاکٹر نصیر احمد ناصر صاحب کی ہے اور فیروز سنس نے اس کتاب کو شائع کیا ہے. تقریباً 650 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے، تو مناسب ہے. نفسیات سے شغف رکھنے والے حضرات کے لیے کتاب بہت کارآمد ہے اور بہت فائدہ مند ہے. الرحیق المختوم، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب کی کتاب ہے. دنیا بھر میں اس کو اول انعام ملا تھا. مکتبۃ السلفیہ لاہور سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے. اصل میں یہ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب نے عربی میں یہ کتاب لکھی تھی، پھر اس کتاب کو خود انہوں نے ہی اردو میں ترجمہ کیا اور پھر اس کو یہاں سے مکتبۃ السلفیہ لاہور نے شائع کیا. کتاب تقریباً 650 صفحات پر مشتمل ہے اور پیج بھی اچھا ہے، مناسب ہے. بہت اچھی کتاب ہے، ضرور پڑھنی چاہیے. اس کے بعد ایک کتاب ہے محمد ہز لائف بیسڈ آن دا ارلیئر سورسز، مارٹن لنکس کی یہ کتاب ہے. مارٹن لنکس بعد میں انہوں نے پھر اسلام قبول کر لیا تھا. تقریباً 29 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. انہوں نے یہ کتاب مرتب کی ہے اور اس میں جیسے کہ نام سے واضح ہے کہ ارلیئر سورسز سے استفادہ کیا ہے. 8th and 9th سینچریز کے زیادہ تر مواد سے، جیسے کہ اس کے فلیپ پر اس کا تعارف بھی لکھا ہوا ہے. اس کتاب کو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے 1983 میں جو سیرت کانفرنس ہوئی تھی، اس میں انگلش میں سب سے اچھی کتاب اس کتاب کو مانا گیا تھا اور اس کو بیسٹ بک ان انگلش آن بایوگرافی آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایوارڈ ملا. اس کتاب کا انداز بھی آسان ہے اور زبان بھی مشکل نہیں ہے، بہت آسانی سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اور انہوں نے باقاعدہ حوالوں کے ساتھ بات کی ہے. نیچے انہوں نے ریفرنس میں فٹ نوٹس میں انہوں نے ریفرنسز بھی دیے ہیں. اس کے بعد ایک کتاب ہے پیغمبر انقلاب، مولانا وحید الدین خان صاحب کی. وحید الدین خان صاحب کی بہت سی چیزوں سے جمہور علماء کرام کو اختلاف ہے اور بہت سے مسائل ان کے جمہور سے ہٹ کے ہیں. جمہور سے مطلب ہوتا ہے اکثر جید علماء کے موقف سے ہٹ کر ان کے بہت سے مسائل ہیں. لیکن یہ کتاب انقلاب، پیغمبر انقلاب، اس طریقے سے راز حیات، اوراق حکمت، مذہب اور سائنس، کتاب زندگی، اس طرح چند ایک کتابیں مولانا کی ایسی ہیں جو واقعتاً پڑھنی چاہیے، ضرور پڑھنی چاہیے. اختلاف اپنی جگہ، لیکن یہ کتابیں اس میں ایک تو بہت زیادہ اختلاف ہے بھی نہیں. اختلاف ہو بھی تب بھی ہمیں اپنا کم از کم اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ ہم پڑھیں اور اہل علم حضرات سے اختلاف اپنی جگہ ان سے اختلاف رکھیں، لیکن ان کی خدمات سے بھرپور استفادہ کریں اور فائدہ اٹھائیں. اس کتاب کو سیرت النبی کانفرنس پاکستان میں پہلا انعام ملا تھا، پیغمبر انقلاب. پیج بہت مناسب لگایا ہے، اچھا پیج لگایا ہے اور تقریباً 300 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے. پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اس کتاب کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے. منہج انقلاب نبوی، یہ ڈاکٹر سعد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کو مرتب کیا گیا ہے، کیونکہ ڈاکٹر سعد احمد صاحب کا انقلاب لانے کے اوپر بہت زور ہوا کرتا تھا اور ایک ضروری چیز بھی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 23 سال میں پورا انقلاب ایک برپا کر دیا، اس کا طریقہ کار کیا تھا، منہج کیا تھا، اس کے اوپر انہوں نے کافی خطبات دیے ہیں. تو ان خطبات کو جمع کیا گیا ہے اور سیرت النبی کا اجمالی مطالعہ بھی اس کے اندر آپ کو ایک اینگل سے مل جائے گا، یعنی فلسفہ انقلاب کے نقطہ نظر سے آپ کو سمجھنا ہے. اسی طریقے سے ڈاکٹر سعد احمد صاحب کے اور مزید جو خطبات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں اور ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، ان خطبات کو جمع کیا گیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم کے نام سے. یہ دونوں کتابیں آپ کو سیرت کے اوپر اچھا خاصا مواد فراہم کر دیتی ہیں. ڈاکٹر سعد احمد صاحب کا کیونکہ ذوق تاریخ کے اوپر کافی رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ کیونکہ ایک ڈاکٹر بھی تھے اور
انگلش سے بھی بہت اچھی واقفیت تھی، انگلش میں بات بھی کرتے تھے، بہت سے لیکچرز انگلش میں موجود ہیں، تو بہت سے انگلش جو ویسٹ نے جو بہت سی کتابیں لکھی ہیں اس پر بھی ڈاکٹر صاحب کی نظر رہی ہے، اور اس کے بھی سقم اور غلطیاں اور جو بھی چیزیں ہیں اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے۔ اچھا، ڈاکٹر صاحب کی دونوں کتابیں بہت اچھے صفحے پہ شائع ہوئی ہیں، بہت ہی شاندار، اور منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 350 صفحات پر مشتمل ہے، بہت شاندار صفحہ ہے، اور 200 روپے کے اندر یہ کتاب مجھے مل گئی تھی، جہاں تک مجھے یاد ہے اس وقت 200 کے کچھ آس پاس یہ کتاب مجھے ملی تھی ایکسپو سینٹر میں جب لاسٹ بک فیئر لگا تھا اس وقت، اور بہت ہی شاندار اچھی بائنڈنگ پرنٹنگ وائٹ پیپر لگایا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ جزاک خیر عطا فرمائے۔ اس کے بعد یہ کتاب ہے نقوش سیرت، شیر محمد زمان چشتی صاحب۔ اس کتاب میں انہوں نے مختصراً سیرت النبی کو پیش کیا ہے، اور یہ ہارورڈ یونیورسٹی کے پی ایچ ڈی ہیں۔ یہ کتاب مکمل سیرت نہیں ہے، سیرت کے کچھ پہلوؤں سے انہوں نے بات کی ہے، لیکن ایک اچھی کتاب ہے، تقریباً 250 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے، بآسانی آپ اس کتاب کا مطالعہ 2 دن میں کر سکتے ہیں، صفحہ بہت اچھا لگا ہے ماشاء اللہ۔ یہ کتاب ہے ورفعنا لک ذکرک، محمد عبدالودود علیمی صاحب کی۔ اس کتاب میں انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے بات شروع کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے ہیں، تقریباً 250 صفحات تک یہ اس پر بات ہے۔ اس کے بعد پھر سیرت کے مختلف گوشوں پر انہوں نے بات کی ہے، تقریباً 600 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے، بہت سے مختلف اینگل سے اس کتاب میں سیرت کے اوپر بات کی ہے۔ دانشگاہ علیمی فرز نارتھ آباد کراچی سے کتاب شائع ہوئی ہے، صفحہ ہلکا ہے، مناسب ہے، ہلکا تو خیر نہیں، مناسب صفحہ ہے اور پڑھنے میں بآسانی سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس کے بعد ایک کتاب ہے آغوش پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ نام سے واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کن چھوٹے کم سن بچوں سے واسطہ رہا۔ یہ 2018 کے مقابلہ سیرت نگاری میں صدارتی ایوارڈ یافتہ و انعام یافتہ کتاب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور 300 سے زائد کم سن بچوں کی ملاقاتوں کے حالات۔ مولانا محمد اسلم زاہد صاحب نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ صفحہ ہلکا صفحہ ہے اور باقی اعتبار سے بہت اچھی کتاب ہے، اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ تمام والدین کے لیے یہ کتاب پڑھنا لازم ہے، اور تمام اساتذہ کے لیے بھی یہ کتاب پڑھنا لازم ہے، کیونکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے بچوں سے معاملہ کیا ہے، اور آج ہم کس طریقے سے معاملہ کرتے ہیں۔ انہی کی ایک کتاب ہے مرتب کردہ، اس کتاب کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد شباب، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی۔ اس کتاب میں بھی بالکل وہی صفحہ تقریباً اسی طرح کا ہے، بس درمیانہ صفحہ ہے، بلوغت سے لے کر اعلان نبوت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو جمع فرمایا ہے۔ اس کے بعد ایک کتاب ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور لڑکپن، جیسے کہ نام سے واضح ہے، جیسے وہ کتاب تھی مولانا اسلم زاہد صاحب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد شباب، اسی طریقے سے کتاب ہے سعدیہ کلیم کی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور لڑکپن۔ بچوں اور خواتین اور طلباء کے لیے مطلب بہت آسان اور انداز میں اس کتاب کو مرتب کیا ہے، 100 صفحات بھی نہیں ہے، تقریباً 80 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے، اور ایک نشست میں بیٹھ کر اس پوری کتاب کا مطالعہ بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ کتاب ہے پیغمبر اسلام اور اخلاق حسنہ۔ اس کتاب کو حافظ زاہد علی صاحب نے مرتب کیا ہے، اس میں مختلف علماء کی تقاریض بھی ہیں۔ پیغمبر اسلام اور اخلاق حسنہ، جیسے کہ نام سے واضح ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اخلاق سے متعلق سیرت کے ایک پہلو پر بات کی گئی ہے۔ راحت پبلشرز نے اس کو شائع کیا ہے، پیج بہت اچھا ہے اور بہت ہی شاندار ہے، بائنڈنگ وغیرہ بھی ہر لحاظ سے بہت ہی شاندار کتاب ہے، اور اس کو ہمیں اپنے اخلاق کو درست کرنے کے لیے اس کتاب کو مطالعہ کرنا ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ اس کے بعد ایک کتاب ہے اصول سیرت نگاری۔ یہ کتاب چند بنیادی مباحث پر مشتمل ہے۔ یہ مقالہ ہے ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب کا، یہ ایک علمی چیز ہے اور اپنے موضوع پر ایک اچھی کاوش ہے، اور اس کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے ایک دفعہ کہ سیرت نگاری کے اصول کیا ہیں، اس پر انہوں نے بات کی ہے اور بہت اچھا ماشاءاللہ لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ صفحہ بھی بہت اچھا لگایا ہے، کافی چیزیں اس کے اندر ایسی ہیں جو آپ کو نئی چیزیں آپ کو اس میں پتہ چلیں گی، اور بہت سی چیزیں آپ کو ایسی اس میں پتہ چلیں گی کہ آپ کا اس سے پہلے شاید اس طرف ذہن شاید نہ گیا ہو۔ تو سیرت، اصول سیرت کے اوپر یہ کتاب ہے، سیرت نہیں ہے۔ مطالعہ سیرت عہد بعہد، یہ میں نے گزشتہ ویڈیو میں گزشتہ سال ذکر کیا تھا، حضرت مولانا ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے جو محاضرات ہیں ان میں سے ایک کتاب ہے محاضرات سیرت۔ اس کتاب سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا، یعنی بلکہ حضرت مولانا ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب رحمۃ اللہ کے جتنے 6 محاضرات ہیں، محاضرات قرآنی، محاضرات حدیث، محاضرات فقہ، محاضرات سیرت، محاضرات شریعت، محاضرات معیشت و تجارت، یہ الفیصل لاہور سے شائع ہوئے ہیں، اور یہ تمام محاضرات اپنی مثال آپ ہیں، بہت شاندار اور جاندار محاضرات ہیں، ان کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔
تو وہی مطالعہ سیرت آیت بآیت جو کتاب ہے یہ تلخیص ہے محاضرات سیرت کی، کیونکہ محاضرات سیرت اچھی ضخیم کتاب ہے، تقریباً 600 صفحات سے شاید متجاوز ہے، لیکن پڑھیں تو وہی پڑھیں کیونکہ خلاصہ پھر خلاصہ ہی ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے پڑھنے کی ہمت نہیں ہے تو اسی لیے یہ خلاصہ لکھا ہے کہ اگر وقت نہیں ہے یا ویسے ہی تو اس خلاصے میں کافی حد تک چیزیں آپ کو مل جائیں گی، تقریباً تمام بنیادی چیزیں جو مباحث اس کے اندر ہیں وہ اس میں آگاہ ہیں، لیکن البتہ اصل کتاب اصل ہی ہوتی ہے، خلاصہ تلخیص وغیرہ اس کی جگہ نہیں لے سکتی۔ اور معاذرات چونکہ وہ اس کے آڈیوز موجود ہیں تو وہ آڈیوز سن لیں، کیونکہ معاذرات وہ انہوں نے خطبے دیے تھے، باقاعدہ تصنیف نہیں ہے یہ معاذرات، جس حالت میں تھے اس کو اسی حالت میں سننا چاہیے، لیکن اس کے بعد باقاعدہ طور پر اس کی تصحیح کی ہے اور ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب رحمہ اللہ نے، تو اس لیے وہ کتاب ایک اوتھینٹک اور کتاب کی صورت میں وہ شائع ہوئی ہے، تو اس کو ہم صرف تقریر نہیں کہہ سکتے، وہ کیونکہ ان کی نظر ثانی بھی ہو چکی ہے اور کچھ چیزوں میں انہوں نے تھوڑی سی ترمیم بھی کی ہے اور تقریر کو تحریر کے انداز میں ڈھالا بھی ہے، تو اس اعتبار سے ماشاء اللہ ایک بہت ہی اچھی اور جاندار کتاب ہے۔ اسی کتاب کا انہوں نے خلاصہ لکھا ہے، محمد رضا تیمور صاحب نے، کرتاس پبلیکیشنز نے ان کو شائع کیا ہے، بہت اچھا شائع کیا ہے، اس میں ماشاء اللہ بہت اچھے طریقے سے ملخص نے کام کیا ہے اور اچھا خلاصہ مرتب کیا ہے، لیکن ایک چیز ایسی پڑھتے ہوئے میرے سامنے آئی تو وہ چیز مجھے ٹھیک نہیں لگی، تو اس کی وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ حضرت مولانا ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے محاضرات سیرت میں خطبات نبوی کے حوالے سے یہ فرمایا ہے کہ مولانا محمد جوناگڑی صاحب نے ایک مجموعہ مرتب کیا ہے خطبات نبوی کا، اور انہوں نے کہا ہے کہ عربی کے علاوہ اتنا بڑا مواد اور کہیں نہیں ملتا، تو اس بات کو انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے، یعنی ایک تعریفی بات ہے جو کہ ان کے مجموعے کے لیے ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب نے فرمائی، تو اس بات کو انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے، لیکن اسی کے بعد انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب نے کہ اس کی ترتیب سے ذاتی طور پر مجھے شرح صدر نہیں ہے، یعنی ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کو شرح صدر اس کی ترتیب پر نہیں ہے، تو یہ بات بھی یہاں پر ذکر کرنی چاہیے تھی ملخص کو، یعنی رضا تیمور صاحب کو، لیکن انہوں نے یہ بات نہیں ذکر کی، واللہ عالم کیوں ذکر نہیں کی، اگر تو اس لیے ذکر نہیں کی کہ ان کے خیال میں وہ ترتیب اچھی ہے تو بالکل غلط بات ہے، کیونکہ اس وقت آپ اپنا خیال یا اپنی سوچ و فکر کو نہیں پیش کر رہے بلکہ محاضرات سیرت کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں، اگر آپ کو اپنا رجحان پیش کرنا بھی ہے تو وہ حاشیے میں پیش کیا جائے گا، نہ کہ کتاب سے ہی وہ بات ہٹا دی جائے اور اس کو ذکر نہ کیا جائے، تو یہ بات درست نہیں ہے، اور اگر اس طرح سے کیا ہے کہ اگر اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی ذکر کیا جائے گا تو کتاب کی ضخامت بڑھ جائے گی، تو خوف طوالت کے پیش نظر یا اختصار کے پیش نظر انہوں نے یہ بات نقل نہیں کی تو بھی مناسب نہیں، کیونکہ حاشیے بہت زیادہ بڑے بڑے ہیں، یعنی اگر ان کے حواشی نکال لیے جائیں تو شاید میرا اندازہ یہ ہے کہ شاید 120 صفحات یا ممکن ہے کہ شاید 100 صفحات میں ہی خلاصہ آ جائے، 150 صفحات میں تقریباً انہوں نے خلاصہ لکھا ہے، تو انہوں نے اپنے حواشی بہت بڑھائے، گو کہ وہ حواشی بھی قیمتی ہیں اور بہت اچھا کام یہ کیا ہے کہ حوالے دیے ہیں بہت سی باتوں کے اور بہت سی احادیث کی تخریج بھی کی ہے، تو وہ تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت سی اور دوسری چیزیں انہوں نے حواشی میں نقل کی جس سے خلاصہ جو ہے نا وہ تھوڑا طویل ہو گیا، لیکن کیونکہ وہ کام کی چیز ہے تو اچھی باتیں ہونی چاہیے، لیکن اتنی میجر چیز، اتنی بنیادی چیز بالکل ختم نہیں ہونی چاہیے کہ ایک ہی کتاب کی تعریف بھی ڈاکٹر صاحب نے فرمائی ہے، ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب نے، اور اسی کی جو اس سے جو ان کو تھوڑا سا اختلاف ہے وہ بھی انہوں نے اس کی بھی وضاحت کی ہے، لیکن ملخص نے جب وہ تعریف نقل کی تو وہ جو اختلاف تھا وہ نقل کرنا بھی ان کی ذمہ داری بنتی تھی، اور تیسری بات یہ ہے کہ انسان غلطی ہو گئی ہوگی، ہو سکتا ہے نظر و سوجھل ہو گیا ہو، تو بھی کافی مشکل لگتا ہے کہ ایک ہی چیز ہے ایک ہی کتاب کے متعلق اور بات بالکل ساتھ ہی آ رہی ہے، یعنی ایسے نہیں ہے کہ وہ پہلے خطبے میں اور وضاحت جو ہے وہ 8ویں 9ویں خطبے میں ہو رہی ہے، ایسے نہیں ہے، بالکل اسی کے ساتھ اسی پیراگراف میں وہ بات ہے، تو نظروں سے اوجھل ہونا بھی کافی بعید معلوم ہوتا ہے، لیکن واللہ عالم ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہرحال یہ ایک کمی ہے جو اس خلاصے میں رہ گئی ہے، ہو سکتا ہے اور مقامات بھی ہوں، میں نے ایسی سرسری ایک چیز میرے سامنے آئی تو میں نے اس کو پیش کر دیا، لیکن مجموعی طور پہ ایک قابل تعریف کام ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ مکی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمی کارنامے، حضرت مولانا ڈاکٹر محمد عبد الحلیم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد الحلیم چشتی صاحب بھی انہی شخصیات میں سے ہیں جن کی ہم نے قدر نہیں کی صحیح سے، مکتبۃ الکوثر سے حضرت کی کتابیں شائع ہوتی ہیں، سیرت النبی کا ایک اہم باب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمی کارنامے کیا تھے، اس پر ایک کافی جاندار کتاب ہے اور زیادہ تفصیل نہیں ہے، کافی مختصر ہے، 200 صفحات کی کتاب ہے، آرام سے اس کتاب کا مطالعہ 2 دن میں کیا جا سکتا ہے، اور صفحہ نارمل لگایا، اچھا صفحہ لگایا ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ مولانا عبد الحلیم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہمارے لیے بہت سا کام کر کے چھوڑ گئے اور ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا کر کے چلے گئے، محدث تھے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان سنتوں پر عمل کون کرے گا، یہ جناب مولانا امان اللہ اسماعیل صاحب کتاب ہے۔ امان اللہ اسماعیل صاحب باقاعدہ درس نظامی کے جیسے ایک ہمارے یہاں جو ایک طریقہ چلا اس طریقے سے تو نہیں پڑھا، لیکن ماشاءاللہ بہت وسیع مطالعہ اور بڑے اکابر بڑے بزرگوں کے ساتھ حضرت نے وقت گزارا ہے، حضرت نے کتاب لکھی ہے
اور اس کے شروع میں مقدمے میں انہوں نے وضاحت کی. تقریباً 100 صفحے کی کتاب ہے. بآسانی آپ ایک دن میں اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور ورنہ یہ ہے کہ روزانہ اس کا ایک ایک حصہ پڑھ لیں کہ روزانہ آپ جو ہے نا وہ 2-2 3 سنتیں یا 5-5 سنتیں اپنے حساب سے پڑھ لیں تو اس کو پھر اپنے عمل میں لے کر آئیں تاکہ وہ چیز پختہ ہو جائے, راسخ فی ذہن ہو جائے, خوف ذہن ہو جائے. تو یہ کافی کام کی کتاب ہے. ہمیں عام طور پہ سیرت النبی سے وہ اسباق حاصل نہیں ہو پاتے جو ہونے چاہیے, سنتیں ہماری زندگی میں نہیں آ پاتی جو کہ آنی چاہیے. تو اسی کمی کو پیش نظر رکھ کے مولانا اسماعیل صاحب نے یہ کتاب مرتب کی ہے. بہت اچھی کتاب ہے اور سنتوں کی اہمیت اس سے آپ کے دلوں میں آئے گی. اور صرف سنتیں ہمارے یہاں عام طور پہ داڑھی ٹوپی ان چیزوں کو سنت سمجھ لیا گیا ہے. بالکل یہ سنت ہے اور بہت عظیم الشان سنت ہے, ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اخلاق اور کردار یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے. معاشرت کس طریقے سے معاملہ کرتے تھے, پیش کس طریقے سے آتے تھے, یہ ساری چیزیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں اور ہمارے لیے نمونہ ہے. ان سنتوں کو زیادہ فوکس کیا گیا. اس کے بعد ایک یہ انتہائی مختصر بہت چھوٹی سی موٹی کچھ باتیں یاد رکھنے کے لیے کتاب ضرور پڑھ لینی چاہیے. اس کتاب کا نام ہے مختصر ترین سیرت. اس کے اندر یہ پوری ڈیٹیل اس میں لکھی ہوئی ہے. اصل میں کتاب تلخیص ہے, عیون الاثر فی فنون المغازی والشمائل والسیر. اس کتاب کا یہ سلیس اردو ترجمہ بھی ہے اور تلخیص بھی ہے. تقریباً 50 صفحات پر مشتمل یہ چھوٹا سا کتابچہ ہے. اس میں بنیادی چیزیں یاد رکھنے کے لیے اور بچوں کو بھی یاد کرانے کے لیے جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں وہ آرام سے یاد ہو سکے. یہ کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا اور پینا. عربی میں کتاب ہے, اس کا ترجمہ کیا ہے مولانا خالد محمود صاحب نے. بیت العلوم سے شائع ہوئی ہے لاہور سے. 100 صفحات بھی نہیں ہے, مختصر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے سے متعلق اس کے اندر جیسے کہ نام سے واضح ہے. اور بیت العلوم نے اپنے روایت کے مطابق اس کے اندر بہت اچھی بائنڈنگ اور موٹا گتا اور بڑی بہترین جلد بندی کے ساتھ میں نے اچھا بائنڈنیشن پیپر کے ساتھ اس کو شائع کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز علاج. یہ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر مولانا مفتی محمد وسیع حسین بٹ صاحب کی کتاب ہے. انہوں نے صحیح بخاری میں جو صحت اور علاج سے متعلق احادیث تھی نا ان کو جدید تحقیقات کی روشنی میں آسان تشریحات کے ساتھ پیش کیا ہے. ایک اچھی خدمت ہے, اچھا کام ہے. کافی چیزیں اس سے آپ کو پتہ چلیں گی جو شاید اس سے پہلے نہ آپ کا کبھی اس طریقے سے, جیسے کہ ویسے نام سے واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے. اس کے اندر انہوں نے جو وضاحت بھی کی ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ اس میں کافی چیزیں جو ہے وہ میڈیکل سے ریلیٹڈ ہوں گی. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر صحیح بخاری, اکثر علماء کے نزدیک صحیح بخاری سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب ہے امت میں جتنی لوگوں نے کتابیں لکھی ان میں سے. صحیح بخاری میں جو صحت اور علاج سے متعلق حدیث ہیں ان کو جدید تحقیقات کی روشنی میں آسان تشریحات کے ساتھ انہوں نے پیش کیا ہے. اور املا فاؤنڈیشن جو ایک ادارہ ہے اس میں ڈاکٹر حضرات کی ایک تنظیم ہے. یہ کتاب سمجھ لیں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی خواہش کی عملی شکل ہے. تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کتاب کو پسند بھی کیا. سفر مناسب ہے اور یہ کتاب مجھے خود ہمارے استاد نے ہدیتاً عنایت کی, اللہ تعالیٰ ان کو جزا خیر عطا فرمائے. اس کے بعد ایک کتاب ہے معارف نبوی قدم بقدم. یہ مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم کے بیانات سے مرتب کی گئی کتاب ہے. کافی مختصر ہے. تو اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ذہن میں رہنا چاہیے کہ باقاعدہ تصنیف نہیں ہے بلکہ بیانات سے ایک کتاب مرتب کی گئی ہے. بیت الارشاد کراچی نے اس کو شائع کیا ہے اور اچھے صفحے پر اچھی طباعت کے ساتھ اس کو شائع کیا ہے. اس کے بعد ایک کتاب ہے معاش نبوی جو پروفیسر ڈاکٹر حضرت مولانا یاسین مظہر صدیقی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. مولانا یاسین مظہر صدیقی صاحب کی ولادت ہوئی ہے 1943 میں دسمبر میں. 1943 میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کی بھی ولادت ہوئی ہے, وہ اکتوبر میں ہوئی ہے. یعنی 2 مہینے کا فرق ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب 2 مہینے تقریباً 3 مہینے یاسین مظہر صدیقی صاحب سے بڑے ہیں. یاسین مظہر صدیقی صاحب کا سیرت پر بہت زیادہ وسیع مطالعہ بھی تھا اور کافی تحقیق کے ساتھ بات کیا کرتے تھے. ابھی کچھ عرصے پہلے ہی حضرت کا انتقال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو حضرت کا سیرت کے اوپر بہت سارا کام ہے, بہت زیادہ کام ہے. تو اس پہ ایک کڑی ہے معاش نبوی کے نام سے, یعنی کہ سیرت کے ایک حصے پر حضرت نے قلم اٹھایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرائع آمدن کیا تھے. اس کے اوپر بہت تحقیقی مستند مواد آپ کو اس کتاب میں انشاءاللہ مل جائے گا. کریم پیپر لگایا, بہت ہی اعلیٰ بہت شاندار پیپر ہے. 172 پیجز اس کتاب میں ہے. بہت مختصر ہے. انڈیکس اور دیگر چیزوں کو نکال لیا جائے تو تقریباً 140 150 150 صفحات ہیں. آپ آرام سے ایک دن میں اس کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے معیشت نبوی حضرت مولانا سید فضل الرحمان صاحب کی, جو حضرت اقدس حضرت مولانا سید زبار حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں اور میرے استاد حضرت مولانا ڈاکٹر سید عزیز الرحمان صاحب کے والد ہیں اور ابھی حیات ہیں ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں مزید برکت عطا فرمائے. سیرت سے ان کو بڑا لگاؤ ہے اور بہت یعنی تحقیقی مزاج ہے اور یعنی کہ بڑے درویش قسم کے ہیں. آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو پرانے اکابر
جو ہوا کرتے تھے، سیدھے سادھے ایک دم بالکل ہلکا سا کاٹن کا جو کرتا ہوتا ہے وہ پہنے ہوتے ہیں، عموماً لنگی پہنے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اور بڑے ہی سیدھے سادھے، بہت سادہ طبیعت ہے ماشاءاللہ. اور میری بہت کم ملاقاتیں ہوئی ہیں، لیکن جو ملاقاتیں ہوئی ہیں بڑی ہی اچھی ملاقاتیں ہوئی ہیں الحمدللہ. تو حضرت کا اور بہت سا کام ہے. میں نے اس سے پہلے ان کی ایک کتاب ہے ہادی اعظم، جو کافی تفصیل سے ہے، اس کے اندر سیرت کو بیان کیا گیا ہے، تقریباً 3 جلدوں میں ہے. ہر جلد میرا خیال ہے تقریباً 500 صفحات سے متجاوز ہی ہے، ایک اچھا خاصا مواد اس میں ہے. لیکن اس کے ایک پہلو پہ، ایک گوشے پہ معیشت نبوی کے نام سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے دارالعلوم تحقیق سے، جو ان کا ادارہ ہے. لیکن اس کتاب میں بس یہ ہے کہ صفحہ تھوڑا ہلکا ہے. میرا اپنا مزاج تھوڑا سا اچھے صفحے کا ہے، تو مجھے اتنا پسند نہیں آتا، لیکن خیر چیز بہت کام کی ہے. اسی طریقے سے پروفیسر ڈاکٹر نور محمد غفاری صاحب کی کتاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی. یہ کتاب صدارتی ایوارڈ یافتہ کتاب ہے، اور جیسے کہ نام سے واضح ہے انہوں نے معاش کے اوپر بات کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی کیا تھی. جیسے وہ ایک کتاب ہے ڈاکٹر مولانا یاسین مظہر صدیقی صاحب کی، اسی طریقے سے ان کی کتاب ہے ڈاکٹر نور محمد غفاری صاحب کی. دونوں نے اپنے اپنے انداز سے لکھا ہے. یہ کافی طویل ہے، تقریباً 400 صفحات پر مشتمل ہے، اور یہ کتاب صدارتی ایوارڈ یافتہ ہے. شیخ الہند اکیڈمی کراچی سے کتاب شائع ہوئی ہے. صفحہ مناسب ہے، اچھا صفحہ ہے، یعنی یہ ہلکا صفحہ ہے، لیکن یہ یعنی کہ صاف ہے، یہ اس کے اندر کچرا نہیں ہے. صفحہ اچھا ہے، ہلکا ہے، لیکن آرام سے بآسانی بڑی خوبصورتی سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور بڑی آرام سے اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد ایک کتاب ہے اسوہ حسنہ اور علم نفسیات، جیسے کہ نام سے واضح ہے. 150 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے، نفسیات سے متعلق اور یعنی واقعات سے، احادیث سے. انہوں نے صرف بہت کم واقعات دیے، مختصر ہے بہت زیادہ، یعنی کہ اس کے اندر آپ کو یہ سیرت نہیں ہے، سیرت کا ایک پہلو ہے، یعنی کہ چند واقعات اور چند احادیث کو لے کر اس کے اوپر تھوڑی سی بات کی گئی ہے نفسیات کے حوالے سے. تو اس سے ایک اچھا سمجھ لیں کہ ایک آئیڈیا سے مل جاتا ہے، اور ایک سمجھ میں آتی ہے بات تھوڑی سی نفسیات کے حوالے سے. تو یہ اچھی کتاب ہے. یہ کتاب بہت ہی مختصر ہے، 150 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے، لیکن یہ 150 صفحات بھی نہیں ہے، کیونکہ کافی فاصلہ ہے لائنوں میں نا. تو اس وجہ سے اس کا جو میٹر ہے، اس کے اندر میٹر بہت کم ہے، اس کے اندر جو مواد ہے بہت کم ہے. تقریباً اگر اس کو نارمل جو عام طور پہ کتاب ہوتی ہے، تو اس طریقے سے اس کو پرنٹ کیا جائے تو 100 صفحے میں یہ مکمل ہو جائے گی. تو بہت مختصر کتاب ہے، بآسانی اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ایک کتاب ہے چھوٹی سی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت. یہ حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے، اور دارالارشاد نے اس کو شائع کیا ہے. اور یہ پاکٹ سائز ہے، 8 پیپر پہ اس کو شائع کیا ہے. 56 صفحات پر مشتمل چھوٹی سی کتاب ہے، پتلی سی. اس کو آرام سے آپ پاکٹ میں رکھ سکتے ہیں اور پڑھ لیں. اس کتاب میں مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک، یعنی حلیہ مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، ناک مبارک، داڑھی مبارک، گردن مبارک، چال ڈھال کیسی تھی، رفتار کیسی تھی، کلائیاں مبارک، قلب مبارک، دیکھنے کا پیارا انداز کیسا تھا، اخلاق کیسے تھے، تواضع کیسی تھی، انبساط کیسا تھا، ان تمام چیزوں پر قلم اٹھایا ہے. اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کام فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمیں پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ کتاب بھی مختصر ہے، اور یہ میرے خیال ہے ہر مسلمان کو ضرور پڑھنی چاہیے، بلکہ اپنے ساتھ ہی ہونی چاہیے، اور تھوڑے عرصے بعد اس کا بار بار مطالعہ کرتے رہیں. انشاءاللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں انشاءاللہ پیوست ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے، اور اپنی محبت بھی ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے. آمین. اس کے بعد ایک کتاب ہے طب نبوی. یہ کتاب اصل میں امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے زاد المعاد. اس کا ایک حصہ ہے جس میں انہوں نے طب کے اوپر بات کی ہے، طب کے حوالے سے بات کی ہے. تو یہ وہ حصہ یہ کتاب ہے، یوں سمجھ لیں. ٹھیک ہے. تو یہ کتاب ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ، امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ کی طب نبوی بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور بہت زیادہ اس میں ہمارے لیے کام کی چیزیں ہیں. دارالسلام پبلشرز ایک بہت ہی اچھا ادارہ ہے، کتاب کی پبلشنگ کے حوالے سے بہت ہی جانا مانا، اور یوں سمجھ لیں کہ میرے چند پسندیدہ مکتبوں میں سے یہ دارالسلام ہے، کہ یہ کتاب کو شایان شان طریقے سے شائع کرتے ہیں، اور بہت ہی بہترین محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں. ڈیزائننگ اچھی ہوتی ہے، پرنٹنگ اچھی ہوتی ہے، اور پیج بہت اعلیٰ لگاتے ہیں. اس کتاب کے اندر انہوں نے 8 پیپر لگایا ہے، اور مثال کے طور پر ایک پیج میں ایسی کھلتا تو میں بتاتا ہوں. یہ دیکھیں، اس کی کتاب یعنی معنوی حسن کے ساتھ اس کا ظاہری حسن بھی بہت ہی شاندار ہے. کلر اور 4 کلر پر انہوں نے کتاب شائع کی ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ کی طب نبوی کو تو کافی شہرت ہے یہاں پہ، لیکن علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بھی ایک کتاب ہے طب نبوی، جس کا اردو ترجمہ بھی طب نبوی کے نام سے شائع ہے. اس کا ترجمہ مولانا پیر محمد اقبال قریشی صاحب نے کیا ہے. اس کتاب کا ترجمہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ کی خواہش پر کیا گیا ہے. مولانا ایک علمی شخصیت ہیں اور عالمی شخصیت ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اسی طریقے سے ایک اور کتاب جو سیرت کے ایک پہلو سے متعلق ہے، سنت نبویہ اور راہ اعتدال.
اور اس کے ساتھ ہی اس کتاب کے آخر میں پگڑی سے متعلق شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کا ایک فتویٰ بھی شائع کیا گیا ہے۔ یہ کتاب مولانا نعمان عباسی صاحب نے لکھی ہے۔ کتاب بہت مختصر ہے، لیکن ایک اچھے پہلو پر انہوں نے قلم اٹھایا ہے کہ ہم سنت کو سنت ہی کا درجہ دیں اور سنت کا درجہ دیں۔ یہ دونوں باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سنت کو واجبات یا فرائض تک نہ لے کے جائیں، یہ حد سے بڑھ جانا ہے، اور سنت کو سنت کا درجہ دیں، اس کو بالکل ہی اگنور کرتے ہیں کہ بھائی مثال کے طور پر ٹوپی پہنا تو سنت ہی ہے، سر ڈھکنا سنت ہے، ضروری تو نہیں ہے، فرض تو نہیں ہے، تو ہم سنتوں کو ایسے چھوڑتے ہیں جیسے اس کی ہمارے دلوں میں اہمیت ہی نہ ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سنتوں پر اس لیے عمل کرتے تھے کہ یہ سنت ہے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہم سنتوں کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ سنت ہے، خیر ہے، سنت کی کیا بات ہے، فرض تو نہیں ہے۔ ہمارے سوچنے کے انداز سے اتنا بڑا فرق ہو رہا ہے کہ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں وہ عمل اس لیے کر رہے ہیں کہ سنت ہے، اور ہم عمل اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ سنت ہے، تو اس میں بہت فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کی قدر کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ تو سنت کو سنت کا درجہ دینا چاہیے، بعض لوگ سنت کو بالکل ہی اہمیت نہیں دیتے، یہ بھی غلط ہے، اور بعض سنتوں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ سنت کو فرائض تک پہنچا دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ دونوں اللہ کو پسند نہیں ہے، تو ایک اعتدال اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تو اس اعتبار سے یہ انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور بعض چیزوں کو اس میں بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہاں ہمیں اس طریقے سے ہونا چاہیے اور یہاں اس طریقے سے ہونا چاہیے، تو اس اعتدال کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ مکمل دین جو ہے نا ہمارا اعتدال کے ساتھ ہی چلتا ہے۔ بعض لوگ کسی بھی ایک دین کے شعبے میں ہمیں اعتدال کی تعلیم دی گئی ہے، اور بعض مسلمان اپنی شاید کم فہمی کی وجہ سے دین کے جس شعبے سے ان کو لگاؤ ہو اس کو ہی وہ دین کے تمام شعبوں پر ترجیح دے دیتے ہیں اور اسی کو اہمیت دیتے ہیں، تو یہ بات پھر غلو میں اور ذاتی میں داخل ہو جاتی ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ دین اعتدال کا نام ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اعتدال کے ساتھ دین پر صحیح طریقے سے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آخر میں سیرت پر میری انتہائی پسندیدہ کتاب، میری کیا بہت علماء وہ ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے جس کا بھی ذکر بھی ہوا، اور وہ کتاب میرے خیال میں سیرت پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں مختصر اور جامع ہونے کے اعتبار سے یہ کتاب شاید اپنی مثال آپ ہے، اس جیسی کتاب شاید نہ ملے، اور اب تک مجھے نہیں پتا کہ اس شان کی کتاب لکھی گئی ہو۔ کتاب ہے زاد المعاد فی ہدی خیر العباد للامام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام ہی کافی ہے۔ زاد المعاد امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے کہ اب سیرت پر قلم اٹھایا جائے اور اس کتاب سے استفادہ نہ کیا جائے بلا واسطہ یا بالواسطہ، تو میرے خیال ہے سیرت پر شاید قلم اٹھانے والے نے غلطی کر دی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو پڑھے بغیر سیرت پر کام کرنا شاید ممکن ہی نہیں ہے۔ میری سیرت پر تو سب سے زیادہ پسندیدہ کتابوں میں سے کتاب ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی جو بہت سی کتابیں مجھے پسند ہیں، مجھ سے اگر یہ کہا جائے کہ میں صرف ان کتابوں کے بارے میں بتاؤں جو کہ میری پسندیدہ کتابوں کی فہرست کے لیے لازم ہے، جس کے بغیر میری پسندیدہ کتابوں کی فہرست مکمل ہو ہی نہیں سکتی، نامکمل رہے گی، یہ کتاب ان کتابوں میں شامل ہے۔ زاد المعاد فی ہدی خیر العباد للامام ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ، المتوفی 751 ہجری 751 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ سے ویسے ہی مجھے بہت زیادہ عقیدت بھی ہے، کیونکہ ان کے علمی کارنامے اور ان کا قلم ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ یہ کتاب ایک جلد میں ہے جو میرے پاس ہے، اس کو مزید پبلشرز نے بھی شائع کیا ہے۔ میرے پاس جو کتاب ہے یہ دارالکتب العلمیہ کی ہے، بیروت سے شائع ہے، اور تقریباً 1000 صفحات پر ہے، اور ہے تو ایک جلد میں، لیکن اس کے اندر بہت زیادہ مواد ہے، بہت زیادہ مواد ہے، یعنی صرف اس کتاب سے مزید کتابیں بنائی جا سکتی ہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں ایسے پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے کہ امام صاحب سے پہلے اس طریقے سے اجاگر نہیں کیا گیا تھا۔ یہ امام صاحب کی اس کتاب کی ایک نمایاں خصوصیت ہے، اور امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب اس لائق ہے کہ یہ ہر مسلمان گھر میں ضرور ہونی چاہیے، اور عربی میں کیونکہ ہے یہ تو اس کو عربی میں ہی لے کر عربی میں ہی پڑھنا چاہیے، لیکن اگر عربی نہیں آتی تو اس کتاب کو عربی جاننے والے سے بیٹھ کر صفحہ بھی پڑھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی زیادہ کارآمد، فائدہ مند اور سیرت سے آشنائی کے لیے انشاءاللہ کافی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی سیرت کے موضوع پر کچھ کام لے لیں۔ ان کتابوں کے علاوہ اور سینکڑوں ہزاروں کتابیں ہیں،
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت کو پڑھ کر صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور پیغام سیرت کو آگے پھیلانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔